السلام علیکم حضرت، خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، دعائیں۔ ظہیر احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ظہیر احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی، خیریت ہے حضرت؟ جی الحمدللہ۔ آپ کی ایک فتویٰ ہماری نظر سے گزری ہے، جی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت سے اس متعلق تھوڑا سا پوچھ لیں۔ کون سے موضوع پہ؟ جنازے کے بعد دعا کے حوالے سے۔ ہلو؟ جنازہ کے بعد مروجہ دعا کے حوالے سے۔ جی جی تو آپ نے اس میں دلیل دی ہے اذا صلیتم علی المیت والی حدیث۔ جی۔ یہ تھوڑی ہمیں وضاحت سے تھوڑا ہمیں اگر بتا دیں تو عنایت ہوگی آپ کی۔ کیا کس چیز کی وضاحت چاہیے؟ اذا صلیتم علی المیت حدیث پر تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اچھا، مانا کراچی میں آپ نہیں کسی سے سیکھ سکتے؟ فتویٰ آپ کی ہے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا ہم۔ ہاں تو مانا لکھی ہوئی ہے ادھر فتویٰ میں، دیکھ لیں۔ تو معنی کیا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہی اس لیے تو میں نے کال کیا نا آپ سے۔ ہیلو؟ ہاں جی جی بولیے۔ حضرت معنی بتا دیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیں۔ تو میں نے پڑھی ہے تبھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا ابھی۔ ہاں تو پھر پڑھ لیں، میرے سامنے پڑھ لیں۔ حدیث کی آپ نے معنی جو لکھا ہے وہ بالکل غلط لکھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، مہدی قاعدہ آپ نے فرمایا کہ جی جنازہ جب پڑھ لو، جنازہ ختم ہو جائے پھر مقصد ہے کہ دعا مانگو، تمہارا جیسے استدلال ہے۔ جبکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ معنی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ غلط ہے تو پھر میں نے تو اصولوں کو سامنے رکھا ہے۔ میں نے تو بات سنے نا، برداشت بھی کرے نا تھوڑا۔ میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ دیکھیں نا، اذا قرأت القرآن کا معنی کیا ہوگا؟ اذا قرأت القرآن کا معنی کیا ہوگا؟ اذا قرأت القرآن کا معنی کیا ہوگا؟ تشفی کرنی ہے تو ابھی جھگڑا تو نہیں کرنا نا، اب سن لیں۔ تو میں بتا رہا ہوں اذا قرأت القرآن کا معنی کیا ہوگا؟ جب تو قرآن پڑھ لے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا معنی کیا ہوگا؟ بھائی میں جو پوچھ رہا ہوں اس بات کا جواب دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا معنی کیا ہوگا؟ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بتا نہیں رہے، جو آپ نے الٹے سوالات کر رہے ہیں۔ اس کے سمجھنے سے آپ کو وہ معنی آ جائے گا۔ اچھا بات سنیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا معنی کیا ہوگا؟ بات تو مفتی صاحب بات سنیں۔ یہ حدیث ہے، بات سنیں آپ، بات تو سنیں یار، میرے بات تو سنیں میرے بھائی، میرے بات تو سنیں یار، بات تو سنیں، کسی کی بات تو ساحل کی بات تو سننی چاہیے۔ یہ کوئی نیا ڈھکوسلا آپ نے شروع کیا ہوا ہے، ساحل کی بات ہی نہیں سنے۔ آپ مجتہد نہیں ہیں، بات سنیں، آپ مجتہد نہیں ہیں، آپ مجتہد نہیں ہیں۔ تو اگر ہم مشکات کو دیکھتے ہیں، اس کے جو اوپر عنوان لگا ہے، عنوان باب المشی بالجنازۃ والصلاۃ علیہا، یعنی میت کو لے کر اور اس پہ نماز جنازہ پڑھنے کے بیان میں امام ابن ماجہ نے اس پر کیا عنوان باندھا ہے اور محدثین نے اس پر کیا عنوان باندھا ہے۔ خوب مرنا چاہیے تمہیں حدیث کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تمہیں نحوی قاعدے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اذا قرأت القرآن کا معنی ہے جب وہ قرآن پڑھو۔ بھائی امام بات سنیں نا، بات سنیں، میں تو آپ کے سامنے اصول پیش کر رہا ہوں، آپ اس اصول کے جواب نہیں دے رہے۔ مجھے پتہ ہے، بات سنیں، تو سمندر کا زہر، بات سنیں، تو زہر کا سمندر پی سکتا ہے، تو زہر کا سمندر پی سکتا ہے، میرے قانون کا جواب نہیں دے گا۔ آپ نے بھی سکندری تمہارا خاموش ہو گیا ہے، میں نے اس کی چیلنج قبول کی ہے۔ ابھی پہلے بڑے تھا، ابھی چیلنج کرنا آسان بات ہے، چیلنج کرنا آسان بات ہے۔ کیوں آسان بات ہے؟ چیلنج تو تمہارے حکیم نے کی تھی، میں نے تو قبول کی تھی۔ جب تمہیں ایک قرآن کی آیت کی معنی استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کو استغفر، یعنی تم آپ جو مجتہد جو حاصل ہوئے، تو مجتہد ہے، تو مجتہد ہے، تمہیں قرآن کی تو مجتہد ہے، نہیں آ رہی تو کہاں سے کر سکتے ہو تم؟ تو مجتہد ہے، تو مجتہد ہے، جب تو آیت پڑھ رہا تھا تو مجتہد تھا کہ جب تو آیت پڑھ رہا تھا بھائی میں تو محدثین کے سامنے اولاد رکھ رہا ہوں۔ کی شرائط پائی جاتی ہے۔ صاحب مشکات میں کیا عنوان باندھا ہے؟ صاحب مشکات میں عنوان کیا باندھا ہے؟ چل وہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جھگڑا ختم کر لیتے ہیں۔ صاحب مشکات نے اس پہ کیا عنوان باندھا ہے؟ صاحب مشکات نے کیا عنوان باندھا ہے؟ چل جھگڑا ختم کر دیتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے حدیث کے اوپر عنوان کیا باندھا ہے؟ چل جھگڑا ختم کر دیتے ہیں۔ جھگڑا کیا ہی نہیں نا، تو بتا دینا مجھے، بتا دے، صرف عنوان بتا دے کہ اس نے بھائی اس نے عنوان کیا باندھا ہے؟ اللہ کی قسم تو زہر کا سمندر پی سکتا ہے۔ محدثین کے جو عناوین انہوں نے عنوانات قائم کیے تو بتا نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ تو زہر کا سمندر پی سکتا ہے، برداشت ہی نہیں ہے، تو
زہر کا سمندر پی سکتا ہے، تو نہیں بتائے گا، مجھے پتا ہے، مجھے رضاخانیوں کا پتا ہے، اچھی طرح میں جانتا ہوں تمہارے بھی فتویٰ جات کو اچھی طریقے سے چیک کر. جب تم آیت پیش کر رہے تھے کہہ رہے میں جب کہہ رہا ہوں کہ تو زہر کا سمندر پی سکتا ہے. اچھا بات جنازے کے بعد دعا مانگنا فرض ہے واجب ہے مستحب ہے کیا ہے؟ سنت ہے. جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ فرض واجب ہے سنت ہے کیا ہے؟ قابل غور ہی نہیں ہے، کیونکہ تم میری بات میں کہہ رہا ہوں کہ فرض واجب ہے سنت ہے. بتا دے چل ختم کر دیتے. فرض واجب مستحب کیا ہے بھائی؟ فرض واجب مستحب کیا ہے؟ اور مناظرہ سے بھی واقف نہیں ہو. جنازہ کے بعد مروجہ دعا فرض واجب مستحب کیا ہے؟ جنازہ کے بعد مروجہ دعا فرض واجب مستحب کیا ہے؟ بتا چل چل. میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کے بعد بھائی دعا مانگنے کیا ہے؟ سنت ہے واجب فرض کیا ہے؟ اس بات کا جواب دے. چل جھگڑا ختم کر دیتے. فرض واجب مستحب کیا ہے؟ ختم کر دے وہ بات بعد میں، جب پہلے آیت میں تو فرض واجب مستحب صرف اتنا بتا دے مجھے، صرف اتنا پتہ چلے تمہاری علمی اوقات کا پتہ چل جائے. ایک حدیث شریف میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کے یہ جنازے کے بعد مروجہ دعا فرض واجب مستحب کیا ہے؟ تم اس کے بعد ادھر ادھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں فرض کے بعد مستحب سنت فرض کیا ہے؟ تو اس بات کا جواب نہیں دے گا. تو سمندر کا تم بریلوی رضاخانی تم سمندر زہر کا پی سکتے ہیں نا، میری بات کا جواب نہیں دیں گے. مجھے پتا ہے، مجھے تمہاری میرے سامنے ایک کیا ہوتا ہے، کہہ رہا تھا علمی شخصیت ہے. میں نے کہا جاہل قسم کے آدمی ہے، یہ علمی شخصیت کیا ہوتے ہیں؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے. فرض کے بعد بات سنے ہوئے فرض نماز کے بعد دعا مانگتے فرض واجب مستحب کیا ہے؟ فرض کے بھائی دعا مانگنا کیا ہے؟ فرض دعا مانگنا کیا ہے؟ بتا دیں مجھے. دعا مانگنا کیا ہے؟ فرض واجب مستحب کیا ہے؟ پتہ چل گیا مجھے تیری علمی اوقات کا پتہ چل گیا. اجل کائنات انسان تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن تو مفتی مرضی یہ ڈائری کا بیٹا ہے، وہ تیرا یہ بھی پتہ نہیں ہے فرض یہ واجب مستحب کیا ہے. جان انسان ہے اسی طرح ہوتا ہے.